کا جواب دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے نوٹس دیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، راجہ ریاض نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کو انصاف نہ ملا، جہانگیر ترین دونوں اکٹھا کر لو نا۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ آج جہانگیر ترین ان کے ساتھ تینوں ایک ہی کر رہے ہیں نا۔ سر ادھر میری بات سن لینا۔ آج جہانگیر ترین ان کے اتحادی ایم پی ایز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کریں ورنہ ہم اپنا آخری لائے عمل جو ہے وہ کریں گے۔ آپ کا بھی یہی ہے، تینوں آپ کا تینوں کا یہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں سب سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے اوپر الزام لگا، انہوں نے استعفیٰ دیا، اپنے موقف عدالت میں ثابت کیا، واپس آئے۔ اس کے بعد علیم خان صاحب کے اوپر ہوا، انہوں نے استعفیٰ دیا، ضمانت اپنا لی، واپس آئے۔ اس کے بعد سبطین صاحب کے اوپر ہوا، انہوں نے استعفیٰ دیا، واپس آئے۔ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی جو الزام ہے وہ انہوں نے عدالت میں ثابت کرنا ہے، اور نہ ہی جہانگیر ترین صاحب کا جو ہے وہ کوئی ذاتی پرابلم ہے ہمارا حکومت کا، نہ ہی ان کا کوئی ذاتی پرابلم ہے حکومت کے ساتھ۔ کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ذاتی ناراضگیاں ہیں وہ بھی دوسروں کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپنا جو مقدمہ ہے وہ عدالت میں لڑیں گے، اور اس کے مطابق جو انصاف کے اوپر جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پروسیڈنگز ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح ملک کے اندر بلاگ ہے، جیسا شہباز شریف جیل میں ہے اور شوکت ترین کو آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا۔ ایک سوال، دوسرا سوال میرا یہ آپ سے کہ ٹی ایل پی کے راز سے یا ہندوستان کے ساتھ کوئی شواہد ملے ہیں، یا پھر آپ نے 20 اپریل کے دھرنے کے باعث حکومت کو انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ ایک چیز ایڈ کر لیں کہ ہائی پروفائل کیسز میں دوبارہ ضمانتیں شروع ہو گئی ہیں، کیسز منتقل انجام تک نہیں پہنچے، کہاں پہ فلاح؟ دیکھیں بات یہ ہے، حکومت کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا۔ انویسٹیگیشن کر کے جب آپ عدالت کو دے دیتے ہیں اس کے بعد تو عدالت جانے اور ملزم جانے، ہم اس سے زیادہ ہم کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں چلا رہے نا، جہاں پہ عدالتیں بھی ایک ہی ہیں یا وہ اپنا ہم یہاں پہ ایڈورسوریل سسٹم ہے، اس ٹائم میں ٹائم لگتا ہے جہاں پہ آپ نے عدالتوں میں، اور یہ بات سے میں آپ سے متفق ہوں، میں ہی نہیں پرائم منسٹر صاحب بھی متفق ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے نظام میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں نا، جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن، انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے نظر بھی آنا چاہیے۔ یہ جو ہوتے نظر آنے والا معاملہ ہے، اس کے وجہ اس کے جو ہماری کمپلیکیشنز ہیں، جو اس میں ہماری جو کمپلیکسٹیز ہیں، اس کی وجہ سے انصاف میں تاخیر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے پھر یہ سوال اٹھتے ہیں جو ابھی آپ نے کیے۔ میرا جواب آپ ٹی ایل پی کے ساتھ جو آپ لوگوں کے پہلے معاہدے ہوئے وہ کہ وہ دباؤ میں تھے، ایک تو ان کا کیا سٹیٹس رہا ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ پولیس فرنٹ، ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں پولیس کو بری طرح ٹارچر کیا گیا۔ بات یہ ہے نہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس ایون کے اتنے بیٹر نہیں ہے کہ لوگوں کو روک سکیں، آپ کو رینجر کو کال کرنا پڑا، تو ایسے کیا سٹیپس لیں گے کہ ان کو امپاور کیا جائے تاکہ یہ خود کھڑے ہو کے تو سر اسی کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے مارا جا رہا ہے باری باری پکڑ کے جن کو، تو یہ کہ غلط نہیں ہے کہ عدالتوں میں پیش کرنے کی بجائے ان کو خود یہ مرغے بنا کے ان کو پنجاب جو نعرہ یا رسول اللہ کا لگانے والے ہیں ان کو قانون کے حوالے کریں، نعرہ لگوا رہے ہیں ان سے۔ آپ نے 3 سے 4 گھنٹے کی اگر آپ اتنے سارے سوال کریں گے تو یاد ہی نہیں رہے گا کس نے کہا۔ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی اس لیے لگائی گئی تھی کہ اس طرح کی ہیٹ اسپیچز کی ویڈیوز جو ہے وائرل نہ ہو، لیکن ابھی تھانوں میں سے یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ مار پیٹ ہو رہی ہے، نہیں ہونا، نہیں بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ کوئی بھی ہم دیکھیں پاکستان کا آئین ہے، آرٹیکل 14 جو ہے وہ آپ کو رائٹ آف ڈگنیٹی دیتا ہے، عزت کا حق دیتا ہے، اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی قانون سے ہٹ کے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ بشک دہشت گرد بھی ہو، اس کو بھی حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے، اور پولیس ایسے ہی کرے گی، کوئی اس میں ایسا دو رائے نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدوں کا کیا سٹیٹس ہے، تو اب تو ٹی ایل پی ختم ہو گئی ہے، ناؤ دا بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوں گے یا بات چیت ہوگی وہ تو ویسی وائڈ ہو جائے گی۔ تو وفاقی وزراء کو دیکھیں، وزیر اعظم کو دیکھیں، کرپشن اور احتساب کی بات کرتے ہیں، جہانگیر ترین کا معاملہ آتا ہے، چینی آتی ہے، یہ غریب 20 کروڑ عوام کا کب ذکر آئے گا؟ 22 کروڑ عوام ریلیف پیکج جو ان کو دیا گیا، دیکھیں عوام کی بھی بات کی جائے۔ صحیح بات ہے، عوام دیکھیں نا، تقریر تو نہیں نا کرنی، سوال کرو نا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عوام کی ابھی جو ہے آپ دیکھیں چینی کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت کم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟
आटे का रेट जो है वो कम नहीं हर जगह यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मिल रहा है। कल परसों जो है वो 1 अरब रुपए की जो है वो सेल की है यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने, जो कि हिस्टोरिकल है। अब आपने कितना मुल्क लिया है, जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि पुलिस के पास डंडे तक नहीं है, पुलिस के पास वसाइल तक नहीं है। तो जो लोग 30 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हैं उनसे पूछे ना कि ये क्या किया आपने, ये क्या आपने सिर्फ पंजाब के अंदर 3 ट्रिलियन यानी तकरीबन सिर्फ जो अगर आप सिंध को और पंजाब को मिलाएं 3000 अरब रुपया खर्च हुआ है। ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN ने किया सिर्फ 5 सालों में, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो शहबाज शरीफ ने और मुराद अली शाह साहब ने और इन्होंने खर्च किया। तो उनसे सामने सवाल जाके रखे ना कि क्या किया आपने 30 साल में। अगर आज पुलिस की ये हालत है, पूछे उनसे कि ये इदारों की ये हालत है, ये क्या हालत है। हम तो एक तिनका करके बिल्कुल जो आप समझिए कि बुनियाद रख रहे हैं इदारों की, तमाम इदारे की तबाह बर्बाद करके चले गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनको ठीक करेंगे। बहुत